نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وانك لعلى خلق عظیم. یہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں. یہی تو بات تھی. علماء اکرام فرماتے ہیں جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے راستے گالیاں دیتی جا رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سامان کو اٹھائے لے جا رہے تھے اور قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہی تھی، جب اپنے جائے مقام پر پہنچی، جب اپنی جگہ پہ پہنچی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے جا رہے، مسکراتے جا رہے. جب اپنے مقام پہ پہنچی کہنے لگی تجھے ایک نصیحت کرتی ہوں، اونچے خاندان کا، اونچے منصب کا رہنے والا، کیا نصیحت ہے؟ فرمایا مکے کے. کہنے لگی مکے کے اندر ایک نوجوان ہے جو اسے اپنوں سے دور کرتا ہے، جو اپنے خدا کی عبادت کراتا ہے اور دوسروں کے خداؤں کو چھڑاتا ہے. اس کی زبان کے اندر اتنی تاثیر ہے، اس کی زبان کا میٹھا اتنا بول ہے کہ جو اس کے آگے آ کے ٹھہرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، ٹھہر ہی جاتا ہے، اللہ اکبر جانے کا نام نہیں لیتا. مسکرا کے فرمایا اماں جس کملی والے کی وجہ سے تو اپنا گھر چھوڑ کے آئی، جس محمد کو سارے راستے گالیاں دیتی آئی، اماں وہ محمد الرسول اللہ تیرے سامنے کھڑا، بس اتنا کہنا تھا، آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. فرمایا تجھے ہی گالیاں دی اور تو ہی میری گٹھڑی کا بوجھ اٹھا کے لا رہا ہے، تجھے گالیاں دی، تو مجھے مسکرا کے دکھا رہا ہے. اے کملی والے تیرا کردار کتنا اعلیٰ، اور تیرا کردار جتنا اعلیٰ تیرا لا ہوا اسلام کتنا اعلیٰ ہوگا. اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. روزانہ کچرا ڈالنے والی، روزانہ آپ کے اوپر کچرا ڈالنے والی، روزانہ آپ کو رستے کے اندر تنگ کرنے والی. ایک دن آپ میرا عزیزو تشریف لائے، آپ بالکونی میں جھانک رہے ہیں، کچرا ڈالنے والی نظر نہ آئی، آپ نے دروازہ بجا دیا. دروازہ میرا عزیزو کمزور تھا، پھٹا تھا. جھیری میں سے عورت اس کی بچی دیکھ کے کہنے لگی اماں وہی محمد آ گئے جس پہ روزانہ کچرا ہاتھ میں لے کے اس کے اوپر ڈالنے کا انتظار کرتی ہے. اتفاق سے وہ مائی اس دن بیمار ہو گئی اور اس کے اندر اتنی سخت، اتنی ہمت نہ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا ڈال سکے. جب دیکھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے پر اور آپ کے آنے کی خبر میری سگی بیٹی نے دی تو اس بخار کمزوری کے عالم میں اتنی جلدی اٹھی اور اٹھ کر دیوار کی اوٹ کے اندر پیچھے ہو گئی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اس کی بیٹی نے دروازہ کھولا، آپ تشریف لے کے آئے. فرمایا بیٹی بتا وہ تیری اماں کچرا ڈالنے والی کہاں ہے؟ اب وہ کیا کری؟ وہ تیری ماں کچرا ڈالنے والی کہاں ہے؟ اللہ اکبر. بچی نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ دیے. اللہ غنی کہنے لگی کملی والے میں اپنی ماں کی طرف سے تیرے سے معافی مانگتی ہوں. نادان ہے، پڑھی لکھی کوئی نہیں، تیرے مقام تیری شان کو پہچان نہ سکی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے سے گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آج بدلہ نہیں لوں گا، آج اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دوں گا. میں تو اس عرب کی ماں کا، غریب ماں کا بچہ ہوں جو گوشت کو دھوپ میں سکھا کے ہون دستے کے اندر کوٹ کوٹ کے پکا کے کھایا کرتی تھی. جب اتنا کہا تو وہ مائی بخار بیماری کے عالم میں حضور کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی کہ مجھے پتا تھا آج چھپکلی کی طرح دیوار میں چپکا دے گا، آج ڈنڈے سوٹے سے خبر لے گا، آج وہ کچرا ڈالنے کے گن گن کے میرے سے بدل لے گا. لیکن کملی والے، بڑے بڑے کردار والے، بڑے بڑے اخلاق والے دیکھے، سب کو نیچے پایا، تجھے اخلاق میں سب سے اونچا پایا. آپ نے فرمایا اماں بتا اب کچرا ڈالے گی؟ کہ کملی والے کچرا روزانہ ڈال کر اپنے دل کا بوجھ اتارتی تھی، آج تیرے کردار نے میرے دل کے سارے گن کو ہلکا کر دیا. آپ نے فرمایا بتا جاؤں یا تیرا کیا ارادہ؟ کہ کملی والے اب تو اکیلا نہیں جائے گا، اپنے قدموں میں ساتھ ہمیں بھی لے کے جائے گا. آپ نے فرمایا اماں بتا پھر تیرا کیا ارادہ؟ کہنے لگی ارادہ نہیں، وعدہ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. لاؤ یہ کردار مارکیٹ کے اندر. تیرے میرا کردار تو ایسا ہے، ایک مرتبہ کوئی سودا لیتا ہے، دوسری مرتبہ دکان پہ آنے کا نام نہیں لیتا. یا تو ایک شاپر کے پیچھے میرے عزیزو لاکھوں کروڑوں کی داستانوں پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے
کردار میرے عزیزو، اخلاق کردار کے اندر ساس میرے عزیزو بہو کو اپنا بنا نہ سکی، بہو ساس کو اپنا بنا نہ سکی، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، بہن بھائیوں کے اندر جھگڑا ہو گیا، ماں باپ بھی اسی کردار کی وجہ سے اپنی اولاد سے، اور اولاد بھی بد اخلاقی کی وجہ سے ماں کی باپ کی بد دعائیں لینے لگی۔ محترم و مکرم دوستوں بزرگوں، رب اکبر کی قسم ہے، جن قوموں کا کردار بنا اللہ جل شانہ نے انہیں دنیا کے اندر چمکا دیا، جن قوموں کا کردار کھوکھرالا اللہ جل شانہ نے دنیا سے ان کا نام و نشانی مٹا دیا ہے۔ یہی تو کردار تھا جناب احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کا۔ جب نکاح ہوا، عورتیں محلے کی آپ کو دیکھنے کے لیے آئیں، اندر سے آواز، اماں بے شک میرے ابا نے مجھے مال نہ دیا، ابا نے سونے چاندی کا جہیز نہ دیا، لیکن ابا نے میرے کردار اتنا اونچا دیا۔ کہ بیٹی بتا تیرے باپ نے تجھے کیا کردار دیا؟ کہ بیٹی احمد بن حنبل کی جب سے میں نے ہوش سنبھالا، اس پاک چہرے کو میرے باپ نے کسی بے نمازی عورت کو بھی دیکھنے نہیں دیا ہے۔ کردار بنا میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ اکبر، کردار بنا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کا۔ دروازے پر دستک دینے والے سارے نبیوں کے سردار ہیں، اندر سے کہہ رہی ابو جی کوئی آپ کے ساتھ ہے کہاں؟ عمران بن حسین ہے، کبا پھر اندر نہ آنا جب تک اپنے تن کی چادر اپنی کملی مبارک نہ ڈال دینا، میرے اندر مجھے پکڑا نہ دینا۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ فرمایا ابا منہ چھپا لوں، اپنا تن چھپا لو، غیر محرم کو ابا جسم دکھانے کے قابل نہیں، یہ کمرہ گھر دکھانے کے قابل نہیں۔ آج تیری بیٹی کے پاس اتنا کپڑا نہیں کہ پورا بدن لپیٹ سکے۔ جاؤ مارکیٹوں کے اندر جا کے دیکھو، پلازوں میں جا کے دیکھو، دکانوں پہ جا کے دیکھو، رب اکبر کی قسم ہے، گاہک دکان پر چڑھتا ہے، لیڈیز دکان پہ چڑھتی ہے، انسان اپنا مال بھول جاتا ہے، اگلے کے کردار کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ آ گیا وہ 2025 کا وقت جس سے میرے عزیزو آپ میں ڈرا کرتے تھے، آپ میرے گھر والے ڈرا کرتے تھے کہ نا 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 کردار ایسا نہ بنانا کہ لوگ تیرے میرے پہ باتیں نہ کریں۔ اب میرے عزیزو مارکیٹ میں تیری میری بیٹی چکر لگا کے آتی ہے، فوراً میرے عزیزو لوگوں کی انگلیاں اڑتی ہیں، فلانے دی تھی ہے، اچھا فلانے دی بیٹی ہے، فلانے دی بیٹی ہے۔ تیرے ایک لباس کی کمی پیشی نے تیرے باپ کی 80 سال کے معیار کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ بیٹے نے اپنی زبان کا بول کڑوا دکھایا، اس زبان کے بول نے ماں باپ کی عزت کی دھجیوں کو اڑا کے رکھ دیا۔ بادشاہ بھی پہلے مقدروں والے ہوا کرتے تھے، کردار والے لوگ ہوا کرتے تھے، یہی تو کردار تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی کا انتقال ہونے لگا۔ آپ نے انتقال سے پہلے وصیت نامہ لکھ دیا، اور لوگوں میری قبر پہ قبہ نہ بنانا، یوں نہیں فرمایا لوگوں میری قبر پہ چادر نہ چڑھانا، یوں نہیں فرمایا لوگوں اجمیر اور ہندوستان کی نگری میں میرے جنازے کو اللہ اکبر اعلان کر کر کے نہ اٹھوانا۔ آپ نے یوں نہیں فرمایا او لوگوں میرے جنازے کو دن کے اجالے میں اٹھانا، بلکہ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے یہ کاغذ کا پرچہ میرے سرانے رکھ دینا، جب کوئی میرا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، مولوی صاحب ہو، پیر صاحب ہو، میرے اپنوں میں سے ہو، میرے پرائے میں سے ہو، اسے پہلے پرچہ دکھانا پھر جنازہ پڑھانے کی اجازت دینا۔ جو بھی پرچہ آ کے دیکھتا تھا پیچھے ہٹ جاتا تھا، کہتا تھا میرے اندر یہ صلاحیت رہی، کیا تم مولوی صاحب نہیں کہا ہو، کیا شیخ الحدیث نہیں کہا وہ بھی، کیا شیخ التفسیر نہیں کہا وہ بھی، کہا وقتوں کو رونے والا کا صاحب ساری چیزیں ہیں، لیکن جو مرد قلندر صلاحیت لکھ کے چلا گیا وہ صلاحیت میرے اندر کوئی نہیں۔ لوگ آگے بڑھے، صبح ہو گئی، دوپہر ہو گئی، سورج ڈھلنے کے قریب ہو گیا، دیکھا میرے محترم دوستوں بزرگوں کوئی جنازہ پڑھانے آتا، پرچہ دیکھ کے پیچھے ہٹ جاتا۔ لوگوں نے کہا دیکھو تو صحیح اس پرچے پہ کیا لکھا ہوا، پہلی شرط لکھی ہوئی تھی میرا جنازہ وہ پڑھائے جب سے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک جس نے کبھی عصر کی سنتیں نہ چھوڑی ہو، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے زندگی کے اندر بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو اور ماں کے علاوہ کسی پانچویں عورت کو نہ دیکھا ہو۔
میرا جنازہ وہ پڑھا ہے جس نے ہوش سنبھالنے کے بعد ساری زندگی میں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو۔ میرا جنازہ وہ پڑھا ہے جس نے ساری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز نہ چھوڑی ہو۔ ایک مرد قلندر مغرب سے پہلے عصر کی نماز کے بعد آگے بڑھا، منہ کے اوپر گڈھا سا کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا کہ اللہ کے بندے اگر میں تیرا جنازہ نہ پڑھوں، اور خدا کے بندے تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، اگر میں تیرا جنازہ پڑھوں جو راز آج تک میرے رب کے درمیان تھا وہ راز کھل جائے گا، چل میں تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں۔ فرمایا لوگوں صفوں کو درست کر لو، لوگوں صفے بناؤ، جنازہ پڑھاتا ہوں۔ جب مصلی پر امام آیا، چہرے پر کپڑا ڈلا ہوا تھا، لوگ کہنے لگے جب تک تیرا چہرہ نہیں دیکھیں گے، جب تک تو چہرے سے نقاب نہیں اٹھائے گا، ہمیں کیا پتہ تو کون ہے، ہم تیرے پیچھے جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو جب چہرے سے نقاب اٹھایا، رعایا کی عوام و ناس کی چیخیں نکل گئی، عام آدمی نہیں تھا، وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش تھا۔ یہ ملتان کے اندر میرے عزیزو حافظ جمال روڈ ہے۔ میرے عزیزو یہ ملتان والو تم تو جانتے ہوگے حافظ جمال ملتان کے اندر روڈ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی شرط اس مرد قلندر نے رکھی تھی۔ حافظ جمال الدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے شرطیں رکھی تھی، او لوگو میرا جنازہ وہ پڑھانے آگے آئی ہو۔ جب سے اس نے بولنا سیکھا، جب سے اس کی آنکھیں کھلی، جب سے اس نے ہوش سنبھالا، اس وقت سے لے کر آج تک ابھی اثر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو۔ میرے عزیزو ایک لوہم ایک ملتان کے روڈ پر چلتا ہوا ایک فقیر آیا، چمڑے کا خصہ پہنا ہوا تھا اور گرد و غبار سے اس کی پنڈلیاں بھی اٹی پڑی تھی، رومال کندھے پہ سادہ سی پکڑی، ایک تامد باندھی ہوئی تھی، کرتا پہنا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ حافظ جمال دین نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، کہا بابا تجھے کیا پڑی تھی، تو نے میرا راز کھول دیا، میں جہنم اللہ جانے، اس راز کو تو میں نے اپنے بچوں سے چھپایا، چاہتا تھا یہ راز قبر میں ساتھ لے کے چلا جاؤ، لیکن کیا کروں تیرے جنازے کا مسئلہ۔ لوگوں نے کہا اللہ والے چہرہ دکھا، فرمایا حسب نسب کوئی نہیں، نہ میں ذات کا سید، نہ میں کشمیری، نہ قریشی، او لوگوں میں تو ذات کا کمار ہو، برتن مٹی کے بناتا ہوں، خیر پور ڈامے والی کا رہنے والا، او لوگوں میرے دنیا میرا چہرہ کیا دیکھو گے، خیر پور میں جا کے پتہ کر لو، لوگ مجھے حافظ خدا بخش کے نام سے جانتی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند پر ایک میرے عزیز و مرد قلندر حکومت کر کے چلا گیا۔ کون تھا؟ اورنگزیب عالمگیر، اور کون تھا؟ سلطان عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، وقت کا بادشاہ تھا اور 5000 مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا زبانی حافظ تھا۔ سبحان اللہ۔ کون تھا اورنگزیب؟ کون تھا؟ عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ مفسر قرآن تھا، ساری رات میرا عزیزو قرآن کی تفسیر لکھتا تھا، ساری رات اللہ کو منایا کرتا۔ ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ جو عالمگیر بادشاہ کے استاد تھے، محترم دوستو بزرگو، اللہ غنی استاد تھے، وصیت کر کے گئے میرا جنازہ میرے جنازہ میرا شاگرد پڑھانا، کیونکہ مجھے پتہ ہے تیرے جنازے پڑھانے کی برکت سے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ پھر بیٹا بھی اللہ نے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ عطا فرمایا۔ باپ بیٹے نے راز تھے آپس میں، یہ ان کی صلح نہ تھی، اور عالمگیر کی اور اورنگزیب کی، ان کی ہر وقت اتار چڑھاؤ رہتا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیٹے نے قرآن پاک پڑھ لیا، قرآن کے حافظ ہو گئے، اپنے ابا جی کو پیغام بھیجا، بچوں کے دادا کو پیغام بھیجا، چل میرے پاس نہیں آتا، میرے گھر میں نہیں آتا، آج اپنے پوتے کی دستار بندی پہ آ جا۔ اپنی رعایا سے کہہ دیا جاؤ میرے بیٹے سے کہو میں آؤں گا۔
दस्तार बंदी का वक्त आ गया। अल्लाह अकबर। औरंगजेब आगे बढ़े और आलमगीर से कहने लगे मुबारक हो, आज तेरे पोते ने कुरान पाक पढ़ लिया। बजाय मुबारकबाद का जवाब देने के रोना शुरू कर दिया। कब बेटा तेरा कुरान का हाफिज है, तेरे लिए जन्नत के ताज का मदनी करीम की तरफ से वादा हो गया। फरमाया तेरे बेटे ने कुरान पढ़ा, तुझे तो जन्नत का ताज मिल गया, तुझे शर्म नहीं आएगी, तुझे हया नहीं आएगी, तू तो जन्नत के ताज पहन के खड़ा हो, तेरे बाप का सर खाली रहे। इतना बस सुनना था। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन ठान ली अपने सर पे ताज पहले नहीं बाद में पहनूंगा, पहले अपने बाप के सर पे पहनाऊंगा। बात फरमाते 1 महीना, बात कहते 6 महीने के बाद अपने बाप को पैगाम भेजा, अब्बा जी 6 महीने पहले पोते ने कुरान पढ़ा था, 6 महीने के बाद तेरा बेटा भी कुरान का हाफिज हो गया। मेरी गैरत ने गवारा ना किया, मेरे सर पे ताज सजे, मेरे बाप का सर खाली रहे। अब्बा जब क़यामत के दिन मेरे सर पे ताज सजेगा, उससे पहले मेरे बाप के सर पे ताज सजेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, उस वक़्त रियाया भी अल्लाह वाली हुआ करती थी। उस वक़्त मेरे अजीज़ों हाकिम और महकूम के दरमियान ये कंपटीशन चला करता था, ये सोच विचार चला करती थी कि अल्लाह को कैसे मनाना है। सुल्तान महमूद का वजीर था अयाज। मेरे अजीज़ों एक दिन सारी रियाया ने, सारे दरबारियों ने ऐलान कर दिया कि तेरा अयाज चोर है। और ये रात को जो बैतुल माल से सामान समेटता है, जो शाही माल से सामान समेटता है, ये रात को अपने हुजरे में चला जाता है और पता नहीं जाके अपने बक्से में क्या बंद करता है। सुल्तान महमूद रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह अकबर पैरा लगा दिया और आपने फरमाया अयाज तेरे खैमे की मैं पहरेदारी करूंगा, तेरे खैमे को जाके मैं चेक करूंगा, मैं देखभाल करूंगा क्या छुपाया। अल्लाह अकबर। एक दिन मेरा अजीज़ सुल्तान महमूद तशरीफ ले गए अयाज के खैमे के अंदर, बक्से के अंदर देखा एक मेरा अजीज़ो तहमत था, एक फटी बनियान थी। अल्लाह अकबर का क्या कही तो सरमाया जो मैंने चोरी किया का क्या का जब तेरे पास नहीं आया था ये लिबास था, तेरे पास आया शाना लिबास पहन लिया। जब तेरे से फारिग होने के बाद मैं अपने खैमे में जाता हूँ, बादशाह वजीरों वाला लिबास उतार कर ये फटी बनियान और ये तहमत पहन के अल्लाह के सामने बैठ के रोने लग जाता हूँ। अल्लाह औकात मेरी ये थी, कपड़े पूरे नहीं, शान तेरी है, अल्लाह तूने बादशाह वाला लिबास पहना दिया है। मालिक कायनात के दरबार में तो सिक्का उसका चलेगा, कामयाबी का म्यार उसका होगा। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। ओ मेरे बंदो, अल्लाह अकबर, मेरी जमीन पर मेरी पूजा करो, मेरी गैरत के, मेरी तौहीद का लोहा मनवाओ, मेरी किबरियाई के, मेरी तौहीद के खूंटे गांडो, खूंटे जमीन पे गाड़ दो। ओ मेरे बंदो, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जब तुम्हारी जुबानों से निकलेगा कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, डटे रहना, अटे रहना, खड़े रहना। आज पूरी दुनिया का कुफर इकट्ठा हुआ पड़ा है, एक छोटी सी जमात गजा के मुसलमान पूरी दुनिया के कुफर का मुकाबला कर रहे हैं। मुसलमानों तुझे मुझे क्या पता तेरे मेरे साथ कौन खेल के चला गया, मुसलमानों तुझे मुझे क्या पता आपके मेरे साथ क्या खेला जा रहा है, तुझे मुझे रोटी कपड़े के मकान के पीछे लगा दिया। अल्लाह अकबर। सरजमीन बैतुल मुक़द्दस पे इसराइलियों का कब्जा हो गया। एक मुसलमानों का वफद चला था, पूरी दुनिया के मुसलमान
اور پوری دنیا کے میرے عزیزوں انسانی حقوق والے لوگ چلے تھے. اسرائیل نے میرے عزیزوں کشتیوں پہ قبضہ کر لیا. ہر ملک بولا, ہر ملک مذمت کر رہے, لیکن مسلمانوں اللہ اکبر, یہ احتجاج تیرے میرے ملک کے اندر ہونا چاہیے تھا, یہ آواز تیرے میرے ملک میں اٹھنا چاہیے تھی. ہر بندے نے اپنی حیثیت کے مطابق آواز اٹھائی ہے, لیکن جو آواز اٹھانے کا معیار تھا اس سے پیچھے رہ گئے. دعا کرو اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائے. پورا غزہ کا مسلمان رو رہا ہے کہ مسلمان بھائیوں, دو ریاستیں دنیا کے اندر اسلامی ریاستیں, ایک مدینہ منورہ, ایک پاکستان ہے جو کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا. رب اکبر کی قسم ہے, بنگلہ دیش والے پریشان ہو پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں, ہندوستان والے پریشان ہو پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں, محترم آزاد کشمیر والے پریشان ہو پاکستان کی طرف, برما والے پریشان ہو. اور میرا عزیزو ہم تو ہیں روڑے گولے, ہم تو ہیں رڑا مال ہے, لیکن مالک کائنات تیری کتنی مہربانی ہے, ہم جیسوں سے اپنے گھر اپنے نبی کے روزے کی بھی حفاظت کروا رہا ہے. یعنی مکہ مدینہ بھی ان کی نظریں بھی یہاں پر ہیں. دعا کرو لوگوں, اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے. کچھ لوگ پاکستان سے اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے نکلے تھے, آج وہ میرا عزیزو اسرائیل کی قید میں. میرا عزیزو تیرے میرے گھر میں تو کھانے پک رہے, پتہ نہیں ان کے گھر کے اندر بچیوں کے آنسو کہاں تک پہنچے ہوئے. اللہ میرے ابے کو بچا لے, کوئی کہتا ہوگا اللہ میرے دادے کو بچا لے, کوئی کہتا ہوگا اللہ میرے چاچے کو بچا لے. کیا تھا, اللہ اکبر, مایوسوں کو ایک امید کی کرن دلانے گئے تھے, بھوکوں کے لیے کھانا لے کے گئے تھے, پیاسوں کے لیے پانی لے کے گئے تھے, بیماروں کے لیے دوائی لے کے گئے تھے, ننگوں کے لیے کپڑے لے کے گئے تھے, آسمان کی چھت پہ بیٹھنے والوں, آسمان کی چھت کے نیچے گزارا کرنے والوں کے لیے خیمے لے کے گئے تھے. کوئی اسلحہ نہیں تھا, کوئی بارود نہیں تھا, کوئی ملک تباہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا, کسی ملک کے امن کو بد امنی میں تبدیل کرنے کا ارادہ نہیں تھا. ان کا مطلب یہ تھا, ان کا محاذ یہ تھا, خیر الناس من ينفع الناس, تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو. جب انہوں نے دیکھا صبح سے شام ہو جاتی ہے, روٹی نہ ملے, بھوک لگے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے. اگر ایک جوان مرد کو ایک وقت میں روٹی نہ ملے اس کا حال برا ہو جاتا ہے, تو ان بچوں کا کیا کہنا جن کو دودھ پلانے والی بمبوں کی نظر ہو گئی. ان بچوں کی بھوک کا کیا ہوگا, ان کے ننگے پن کا کیا حال ہوگا جو اپنی ماؤں کو پتھروں کے ڈھیروں میں تلاش کر رہے, مکان مسمار ہو چکے, مکان میرا عزیز و زمین بوس ہو چکے, اپنے مکانوں کے اندر اپنے کھلونے تلاش کر رہے. رب اکبر کی قسم ہے, ان کی حالت کو کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ ضرور دیکھ رہا ہے. الجہاد دیکھ رہا اللہ. آنے والا وقت میرے عزیزو انشاءاللہ غزہ کے مسلمانوں مایوس نہ ہو. اللہ اکبر. پاکستان کے ایک وفد کی سینیٹر سابق سینیٹر مشتاق صاحب کی اور جتنے اس وفد کے اندر شامل ہوئے, اللہ کی قسم ہے اس بوڑھے کو دیکھو رشک آتا ہے, اس کی سفید داڑھی کو دیکھو رشک آتا ہے, اس کے بڑھاپے کو دیکھو رشک آتا ہے, اس کی عمر کے اس حصے کو دیکھو رشک آتا ہے. پانی کی لہروں کو کاٹتا ہوا, سمندر کی موجوں کو چیرتا ہوا غزہ کے پانی میں پہنچ گیا اور اللہ کو گواہ بنا کے کہا, اللہ نہ قوم نظریے کے لیے آیا, نہ ووٹ اور نوٹ کے لیے آیا, تیری مخلوق کی اللہ جل شانو تیری مخلوق کے آنسوؤں کو صاف کرنے کے لیے آیا. رب اکبر کی قسم ہے کسی کا خون رنگ لے کے آئے گا, سینیٹر مشتاق تیری آنکھ کا آنسو رنگ لے کے آئے گا. ان قریب اللہ وہ دن دکھائے گا جب میرا عزیزو غزہ کی پہاڑیوں پر, جب غزہ کی عمارتوں پہ پرچم بلند ہوگا جس پرچم پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ ہم کمزور ہیں, ہماری رسائی کوئی نہیں. یا اللہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں, ہماری کوشش کمزور, کیونکہ یا اللہ ہمارے جو مضبوط ہاتھ ہمارے ہاتھوں میں ہونے چاہیے تھے, اللہ وہ ہاتھ وہ کسی اور کے ہاتھوں میں ہو گئے. ہائے یا اللہ ہمارے مضبوط ہاتھ بھی بکاؤ مال بن گئے.
میں کس کا رونا رہوں, میں کس کو دکھڑا سناؤں. او لوگوں, کیا غزہ کے مسلمانوں کے بچوں کی چیخیں, ان کی آؤ زاری, ان کی آؤ پکار تمہارے کانوں میں نہیں پہنچ رہی. اخبار والے نے اپنی دکان چمکائی, میڈیا والے نے اپنی دکان چمکائی, اخبار رسال والوں نے اپنے دکان چمکائی, این جی اوز نے اپنی دکان چمکائی. رب اکبر کی قسم ہے, لاکھوں کی تعداد میں بچہ ہاتھوں پیروں سے معذور ہو گیا. 40 سے 50 ہزار وہ بچہ جن کو دودھ پلانے والی مائی کوئی نہ رہی, وہ لوگوں انگلی پکڑ کے چلنے والا, چیز دلانے والا کوئی نہ رہا. وہ لوگوں جب ان کی پکار آسمان کی بلندیوں میں جا کے گونجے گی, رب اکبر کی قسم ہے کچھ ہو نہ ہو, ان کے رونے کی آواز اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دے گی. اور یاد رکھنا, مظلوم کا آنسو آنکھ سے نکل کر اوپر جانے کی دیر ہے, خدا کا غیبی نظام حرکت میں آ جاتا ہے. آپ حضرات سے میرے محترم دوستوں بزرگوں درخواست کروں گا, آپ حضرات سے عرض کروں گا, خدا کے واسطے غزہ کے مسلمانوں کے لیے اپنے پرائے نہیں میرے عزیزوں, چھوڑ دو اس ملک کا ہے مسلمان. آپ نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو سارا وجود حرکت کے اندر آئے گا. رب اکبر کی قسم, شکلوں میں علیحدہ, رنگوں میں علیحدہ, نسلوں میں علیحدہ, زبان میں علیحدہ, ملکوں میں علیحدہ, لیکن جسم میں تو سارے مسلمان اکٹھے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یا میرے عزیزو محترم دوستو, کئی مرتبہ آپ نے بات علماء کرام سے سنی, آپ کو یہ بتا کے جاؤں گا کون ہے وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گلیوں کے اندر پہرا دینے والا, رات کو پہرا دیتے دیتے اس مقام اس جھوپڑے اس خیمے پہ پہنچے جہاں ایک عورت نے پانی کی دیگچی چولہے پر چڑھائی اور اس کے اندر چمچہ مار مار کر اپنے بچوں کا دل بہلا بہلا کے کہہ رہی تھی, اے میرے بچوں بھی حریرہ تیار ہوگا, ابھی کھانا تیار ہوگا. اور بچے میرے عزیزوں للچائی نظروں سے ماں کے ہاتھوں کے ہلنے کو دیکھ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا, آپ نے دیگچی کے اندر جھانک کے دیکھا, آپ نے فرمایا اس کے اندر ہے کچھ نہیں, بچوں کو تو کیوں دلاسے دے رہی ہے. اللہ اکبر. کہنے لگی باپ ان کا کوئی نہیں, جوان ان کا بھائی کوئی نہیں, وقت کا حکمران غافل ہو چکا, وقت کے حکمران کو ہماری پرواہ کوئی نہیں. پانی میں چمچے ہلا ہلا کے دل نہ بہلاؤں تو کیا کروں, سو گئے. اگلا دن خدا جانے یا خدا کی مخلوق جانے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا اے مائی, عمر کو تیرے حق کا, عمر کو تیرے گھر کا, تیرے بچوں کا کیا پتا. 22 لاکھ مربع میل عمر کس کس کی خبر جانے. اماں جان غصے کے اندر آئی, کہنے لگی تو بڑی عمر کی وکالت کر رہا ہے. اللہ اکبر. یہ تو اللہ کے دربار میں پتہ لگے گا جب میرا ہاتھ ہوگا, عمر کا گریبان ہوگا, میں اپنے سر کا میں دوپٹہ اتار کر عمر کے گلے میں ڈال کے بل دے کے اللہ کی عدالت میں گھسیٹوں گی. یہ تو ایک عورت کا دکھڑا اس عمر کے لیے جس کو نبی نے رو رو کے مانگا. یہ تو وہ عمر ہے بدر کے میدان میں جب قیدی قید ہو کے آئے, حضور نے مشورہ لیا کیا کرنا چاہیے. یا رسول اللہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. یا رسول اللہ جو ان میں پڑھے لکھے ہوں, جو پڑھے لکھے لوگ ہوں, ان کو ہمارے ان پڑھوں کو پڑھائے, یہ ان کا فدیہ ہوگا. عمر بتا تیری کیا رائے. کب میری تو غیرت یہ برداشت نہیں کرتی دشمن مصطفیٰ کا ہو اور دھرتی پر عمر کے سامنے ہو. میرا رشتہ دار میرے حوالے, ابو بکر کا رشتہ دار ابو بکر کے حوالے, تلوار دو میں جانوں پھر رشتہ دار جانے. فرمایا عمر فیصلہ ہو گیا, مشورہ ہو گیا, طے پا گیا کہ اللہ اکبر کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے یا رسول اللہ. اگلا دن محترم دوستوں بزرگوں آیا, ایک درخت کے نیچے, بعض کہتے ہیں ایک کوٹ میں حضرت ابوبکر عمر بیٹھے, حضرت ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بیٹھے رو رہے. یا رسول اللہ کیا ہوا. فرمایا عمر تیری رائے نہ مانی گئی, یہ تو میں اللہ کا نبی ہوں,
میرا حیا ہو گیا ہے. لو نزل عذاب من السماء ما نجا منکم غیر عمر. عمر تیری بات نہیں مانی, اللہ کو غصہ آ گیا. اے عمر یہ تو فیصلہ ہو گیا تھا, اگر آسمان سے خدا کا عذاب ہوتا اے عمر تیرے سوا دھرتی پہ کوئی نہ بچتا. کتنی فکر ہے. جلدی جلدی اپنے غلام اسلم کے ساتھ چلے گئے اور اب جا کے بیت المال سے راشن لیا, غلہ لیا, بورا توڑا بھر لیا. غلام اسلم سے کہہ دیا اسے میرے کندھے پہ ڈال دے. کندھے پہ غلام اسلم اٹھانے لگا کہ عمر میں کب کام آؤں گا؟ فرمایا اگر قیامت کے دن میری جگہ اللہ سوال کریں گے, میری جگہ تو جواب دے سکتا ہے تو یہ بورا تو اٹھا, ورنہ عمر کو اپنا کام کرنے دے. چلے گئے بڑھیا کے پاس, اماں جان کے پاس, اور خود جا کے چولہے میں آگ جلائی. غلام اسلم کہتا ہے جب چولہے میں آگ نہیں جل رہی تھی, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوکے مار رہے تھے, میں دیکھ رہا تھا. عمر کی داڑھی سے دھواں آر پار ہو کے جا رہا تھا. جب حریرہ تیار ہوا, غلام کہنے لگا چلو چلے, کہنا بچوں کو روتے دیکھا تھا, ہنستا دیکھ کے جاؤں گا. اپنے ہاتھوں سے کھانا ڈالا, بچوں نے کھایا, مسکرایا کہ اماں عمر کو معاف کر دے, کہ تو بڑی عمر کی وکالت کر رہے ہے, کہ اماں عمر کو ان بچوں کے تیرے بارے میں کیا پتا, کہ اگر اسے پتا کوئی نہیں تو حاکم کیوں بنا. اللہ اکبر. کہ اماں میں تیری طرف سے سفارش کرتا ہوں, اماں میں عمر کی طرف سے سفارش کرتا ہوں, اماں عمر کو معاف کر دے. غلام کہتا ہے کبھی ہاتھ جوڑے کبھی رو کے دکھا رہے. اللہ اکبر. جب ساری باتیں میرے عزیزو ساری باتیں کر لی, پھر اپنے سر سے پگڑی اتاری, اپنے گلے میں ڈال لی. اللہ اکبر. اور پگڑی کو بل دیے, اماں کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اماں تو نے کہا تھا نا اللہ کی عدالت میں عمر کو گھسیٹے گی. اماں لے مدینے کی دھرتی پہ گلیوں میں گھسیٹ لے, قیامت کے دن خدا کے دربار میں عمر گھسیٹنا برداشت نہیں کرے گا. اتنا کہنا تھا چیخیں نکل گئی, اتنا کہنا تھا چیخیں نکل گئی مائی کی, اور وہ کہنے لگی تو میرے پہلے کیوں نہ بتایا, تو ہمارا سردار ہے. عمر مر گئی, گواہیاں میں دوں گی, گواہیاں میں دوں گی. عمر دھرتی پر رہ کر اللہ اکبر جو آرزو تمنا کملی والے نے کی تھی عمر ساری پوری کر کے آیا ہے. کتنے بچے رو رہے, کتنی بیوہ رو رہی, 2 روٹیوں کے پیچھے عزتیں بک رہی. کیا تیرے میرے پیر محل میں تیری میری آنکھوں پہ چشمے لگے پڑے, ماں کی دعائی لگانے کے لیے بچے برائی, ماں کی دعائی کے لیے بچے برائی کے اڈوں پہ بیٹھ گئے. حلال مٹ گیا, حرام مارکیٹ میں نظر آیا, پھر بھی کہتے ہو عذاب کیوں آیا, پھر بھی کہتے ہو سیلاب کیوں آیا. او میرے بھائیو, مارکیٹ کے اندر معیار پیسے کا نہیں چلے گا, مارکیٹ کے اندر کردار کا معیار چلے گا. جب کردار میرا عزیزو آمنہ کے لال والا ہو جائے گا, رب اکبر کی قسم فیصلہ بھی دور نبوت والا, اصحاب رسول کے دور والا فیصلہ زمین پہ آئے گا. اپنے کردار کو بنائیں آپ بھی اور میں بھی, اور اپنے کردار کا محاسبہ کریں. کمی پیشی کوتاہیاں کوئی ہمارے سفید دامن میں کالا داغ تو نہیں ہے, اس کو میرے عزیزو صرف صابن سے نہیں بلکہ رات کو اللہ کے آگے بیٹھ کر آنسوؤں سے صاف کرو. آنسوؤں سے میرے عزیزو اللہ سے کے آگے صاف کرو. اور پیسے سے کردار نہیں ملتا, کردار تو خدا کو منانے سے ملتا ہے. عمل اخلاق میں اللہ ہمیں ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.